جیسا کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ سے واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ملاقات ہوئی، کئی سالوں کے بعد یہ ملاقات ہوئی، اس کا ذکر انشاءاللہ ایک درس میں خاص ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت علی کو ملا کے 4 بھائی ہیں، ایک تو حضرت طالب ہیں، ایک عقیل ہیں، اور جن کے بیٹے مسلم بن عقیل، جن کے بارے میں آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں جب کربلا کا واقعہ ہوا اس میں آپ پڑھ چکے ہیں مسلم بن عقیل کے بارے میں۔ تو یہ مسلم جو ہے عقیل کے بیٹے، عقیل کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ اچھا، ایک طالب بھائی ہیں، ایک عقیل بھائی ہیں، ایک جعفر ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ اچھا، حضرت جعفر جو ہیں وہ مکی دور کے مڈ ٹائم فریم میں جب حبشہ ہجرت ہوئی تو اس میں وہ حبشہ ہجرت کر چکے ہیں۔ اس کے بارے میں بڑی طویل روایتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم مکی زندگی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، مکے میں اتنی تبدیلیاں آنے کے بعد، اور پھر حضور کی ہجرت، اور ہجرت کے بعد پھر بدر، پھر احد، خندق، حدیبیہ، اور یہ پھر تمام چیزیں ہونے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے سے آئے ہیں۔ تو حضور نے طویل عرصے کے بعد انہیں دیکھا ہے، یعنی اگر وہ اپنی 20s میں تھے تو اب وہ اپنی 40s میں آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا عرصہ گزر گیا۔ تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد اللہ کے رسول کے پاس حبشے کی سرزمین سے حضرت جعفر بن ابو طالب آئے، ان کے ساتھ اشعری لوگ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے دونوں بھائی، اور اس کے ساتھ ابو رحم اور ابو بردہ تھے، یہ ان کے بھائی ہیں حضرت ابو موسیٰ کے، ابو رحم اور ابو بردہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے مگر مضبوط سب سے زیادہ تھے۔ حضرت جعفر کی قوم کے لوگ حبشہ میں ہی تھے کیونکہ ان لوگوں نے یمن سے حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت کے پاس حاضر ہونے سے پہلے حضور نے ایک روز صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آنے والے ہیں جو تم سے زیادہ رقیق القلب ہیں، یعنی کمزور دلوں والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ آنے سے پہلے حضور نے فرما دیا۔ یعنی کمزور دل، رقیق القلب سے مراد یہ نہیں کہ وہ کم ہمت ہیں یا بزدل ہیں، معاذ اللہ، نہیں، بلکہ رقیق القلب یعنی رقت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دل جو دوسروں کی تکلیف یا عبرت کو برداشت نہیں کر پاتا، پسیج جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے دکھ کو وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں اور بے اختیار رونے لگتے ہیں، وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ غرض حضور کی اس اطلاع کے بعد اشعریوں کا وفد پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی ان لوگوں نے ایک شعر پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ کل ہم اپنے محبوب لوگوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ بعض علماء نے جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے آنے والوں کی خبر دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے قلب کمزور اور دل رقیق اور چھوٹے ہیں، اور سوجھ بوجھ بھی یمنی ہے، اور دانائی بھی یمنی، یعنی یمن کی خصوصیات حضور نے بیان کی کہ یہ یمن سے لوگ آئیں گے، ان کے دل رقیق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں آئے تو جب حضرت جعفر حضور کے پاس پہنچے تو آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربان جاؤں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، بات تو وہی ہے، آنکھوں کے درمیان، یہ پیشانی کا حصہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، یہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، یہ ایک چچا کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر حضور کے دوسرے چچا کے بیٹے، تو یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے آپس میں فرسٹ کزنز ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں اس طرح ہے کہ جب حضرت جعفر حبشہ سے پہنچے تو حضور نے ان کو گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ چنانچہ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ معانقہ کرنا مستحب ہے، اس کو معانقہ کہتے ہیں، گلے لگانا، پیشانی پہ بوسہ دینا،
یہ معانقہ کی ضمن میں آتا ہے. اس کو کہا کہ استحباب کریں، یہ مستحب ہے. اچھا، مگر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ معانقہ کرنا مکروہ ہے. اور جہاں تک حضرت جعفر کے متعلق اس حدیث کا تعلق ہے تو ممکن ہے یہ واقعہ معانقہ کی ممانعت سے پہلے کا ہو، کیونکہ حضور کو جو ہے وہ معانقہ سے حضور نے مکہ میں منع فرمایا تھا. لیکن بعض نے اس ممانعت کا مطلب یہ لیا ہے کہ جب یعنی اس ضمن میں ایک واقعہ بھی سامنے میں ذکر کر دوں کہ امام مالک اور سفیان کا ایک مکالمہ ہوا، تو امام مالک نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کیونکہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ابن عیینہ جو ہے وہ امام مالک کے پاس آئے. امام مالک نے ان سے مصافحہ کر کے کہا اگر یہ بات بدعت نہ ہوتی تو میں آپ سے معانقہ ضرور کرتا. اس پر حضرت سفیان نے کہا مگر حضور نے جو آپ سے اور مجھ سے بہتر تھے معانقہ کیا ہے. امام مالک نے کہا آپ کا مطلب ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب کا واقعہ؟ حضرت سفیان نے کہا ہاں. تو امام مالک نے کہا وہ واقعہ ایک مخصوص حبیب یعنی حضرت جعفر کے لیے تھا، وہ بات ہر ایک کے لیے عام نہیں ہے، لہذا یہ بات ان کی خصوصیات میں سے ہے. اس پر حضرت سفیان ثوری نے فرمایا جو بات جعفر کے لیے عام ہے وہ ہمارے لیے بھی عام ہے، اور جو بات ان کی خصوصیات میں سے ہے وہ ہماری بھی خصوصیت ہے، لہذا اصل یہ ہے کہ یہ بات خصوصیات میں سے نہیں ہے. پھر حضرت سفیان نے امام مالک سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. امام مالک نے کہا اجازت ہے. تو حضرت سفیان نے کہا کہ مجھ سے فلاں شخص نے فلاں سے روایت بیان کی ہے. انہوں نے حضرت ابن عباس سے حدیث سنی، اس کے بعد انہوں نے ابن عباس کی وہی حدیث سنائی جو آپ سے میں نے بیان کی. سبحان اللہ. تو یہ علماء کے ضمن، اب دیکھیں نا علماء ہوتے ہیں تو اس میں اب آپ کو اس واقعے میں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن دیتے ہیں، اور سامنے اگر عالم ہو تو وہ اپنے قول پر بھی ریزن دے گا، اور حدیث سنانے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. تو پھر وہ سامنے کہا ہاں جی سنائیں، آپ حدیث سنائیں، تو پھر وہ اس کے لیے تیار رہتا ہے. اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں نا گفتگو میں جب ہم کہتے ہیں جی میں آپ کو اس ضمن میں ایک حدیث دیتا ہوں، میں اس بارے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تو یہ ایک مینٹلی تیار رہنے کے لیے بات کی جاتی ہے. بہرحال ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت زید ابن حارثہ مکے سے حضور کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا. جہاں تک مصافحہ کا تعلق ہے تو حدیث میں ہے کہ جب یمن کے لوگ مدینے آئے تو انہوں نے سلام کے بعد لوگوں سے مصافحہ کیا. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا یمن کے لوگوں نے تمہارے لیے مصافحہ کی سنت جاری کی ہے. پھر آپ نے فرمایا تمہاری محبت کی انتہا مصافحہ ہے. اچھا، ادھر جو ہے حضرت صفوان ابن امیہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. اسی طرح جب عدی ابن حاتم طائی، یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں عدی، اور صفوان کون ہے؟ یہ امیہ کے بیٹے ہیں جو سرداران مکہ میں سے تھے، اور صفوان تو بھی سرداران مکہ میں سے تھے اپنے والد کے بعد. تو بہرحال جب وہ آئے تو حضور نے ان کا استقبال کیا. اس طرح عدی بن حاتم طائی کے بیٹے عدی جب آئے ہیں تو آپ نے ان کے لیے بھی کھڑے ہو کر استقبال کیا. علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اعزاز میں کھڑے ہوا کریں تو وہ دوزخ کی آگ میں بٹھایا جائے گا. یعنی اپنے دل میں یہ خواہش نہ کرو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اور کھڑے نہ ہوں تو برا مان جاؤ. یہ چیز، یہ خصلت اگر دل میں ہے تو پھر وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. اسی لیے میں نے دیکھا ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے بزرگ، ہم ان کے لیے کھڑے ہوتے تو ہم کو منع کرتے کہ نہ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو. وہ اپنے اصلاح نفس کرتے اور ساتھ ہمیں تربیت دیتے کہ ایسا نہ کرو، لیکن ہم ان کی محبت میں کھڑے ہوتے، ہم ان کے ادب میں کھڑے ہوتے. ہم نے کھڑے ہونا نہیں چھوڑا، اور پھر آگے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابا ہمارے لیے نہ کھڑے ہوا کرو، ہمارے لیے نہ کھڑے ہوا کرو، ہم اپنے نفس کی اصلاح کر رہے ہیں. لیکن لوگ محبت میں کھڑے ہوتے ہیں تو محبت میں کھڑے ہونے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوں تو یہ برا مان جائے گا، اور جس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے وہ یہ خیال نہ کرے کہ کھڑے ہونا ہے، نہ کھڑے ہونے پہ ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں ہیں جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں، اس کو انسان اظہار کر دیتا ہے. کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ان کے لیے کھڑا نہ ہوا جائے، تو ایسے لوگ جو ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو. تو بہرحال اس حدیث میں اور حضور کے اس عمل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث تکبر کرنے والوں اور ان کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو محبت میں ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیں دور دراز سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، رشتہ دار آتے ہیں، بڑے بھائی آتے ہیں، ماں باپ، انسان کھڑے ہوتا ہے.
انسان کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتا ہے۔ اچھا، حضور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے، اور خود حضرت فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ بات نہیں ہے، تو کوئی حدیث کو پڑھ کر اس کا اطلاق ہر جگہ نہیں کر دینا چاہیے، یہ بھی ایک جہالت ہے، لوگ کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت پڑھی اور بس ختم، ایک اس کے اوپر تقریر کر دی، جہاں ملے جو ملا اس کو سنا دیا۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے بھئی، آپ کی ساری حدیثوں پہ نظر ہو تو پھر کلام کریں، ورنہ پھر تحقیق کریں۔ تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے یہ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اخلاق اور میری خلقت سے تم ہی مشابہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت جعفر اپنے لیے حضرت کے اس فرمان کی لذت سے بے اختیار ہو کر رقص کرنے لگے۔ حضور نے ان کو اس خوشی سے ناچتے ہوئے دیکھا لیکن منع نہیں فرمایا۔ اسی لیے صوفیاء ادھر سے ہی استدلال کرتے ہیں، انہوں نے اسی حدیث کو جواز بنایا ہے کہ ذکر اور سماع کی مجلسوں میں وجد کی کیفیت میں لذت سے آشنا ہو کر بے اختیار کوئی رقص کی کیفیت میں چلا جائے تو وہ کہتے ہیں چونکہ حضور نے بھی جعفر کو منع نہ فرمایا تو ہم پر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی۔ اچھا، کیفیت طاری ہونا اور ہے اور ڈھونگنا اور ہے۔ اچھا، یہ جو رقص کرتے ہیں نا، یہ رقص اور وجد، ان میں فرق ہے۔ یہ جو دھمال ہے اور بے پردگی ہے اور گندا پن ہے اور چھچورا پن ہے اور دین کو جو مذاق بنا لیا ہے نا، یہ نہیں ہے وہ کیفیت جس کو صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ یہ تو بازار گرم کر کے پیسے ایٹھنے والے شعبدے باز قسم کے لوگ ہیں، یہ دین نہیں پڑھاتے، یہ کوئی دین وین نہیں ہے، یہ تو ڈھونگ کرتے ہیں، شعبدے بازی کرتے ہیں۔ یعنی اسلام کو جو ہے نا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، یہ وہ نہیں ہے۔ باتیں ہوئے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تم میرے اخلاق اور میری خلقت یعنی جسمانی بناوٹ میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اخلاق اور میری خلقت سے تم ہی مشابہ ہو۔ حضور نے حضرت جعفر کو ابو المساکین فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ مسکینوں اور غریبوں سے بہت محبت رکھتے تھے۔ اکثر غریبوں کی مجلسوں میں بیٹھتے اور ان سے خود بھی باتیں کیا کرتے اور ان کی باتیں سنا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جعفر کا جو رقص تھا وہ دھمال والے رقص نہیں تھے، وہ یہ کیفیت تھی جس کو علماء نے یہاں بیان کیا ہے کہ اچھل اچھل کر ایک پیر پہ چلنا، یہ کسی بڑے آدمی کے پاس آتے ہوئے حبش والوں کا طریقہ تھا کہ وہ اس کی تعظیم میں ایسے کرتے تھے۔ غرض اس کے بعد حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا، آئے ہائے ہائے، یہ تو اتنا پیارا جملہ ہے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح پر یا جعفر کے آنے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک قول میں ہے کہ حضرت جعفر کے ساتھ 70 آدمی تھے جو موٹے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان میں سے 62 آدمی حبشے کے تھے اور 8 آدمی ملک شام کے رومی تھے۔ ایک قول کے مطابق ان کے ساتھ 70 کافر تھے جو عبادت گاہوں کے لوگ یعنی خالص مذہبی آدمی تھے۔ ایک قول ہے کہ ان کے ساتھ 40 آدمی تھے جن میں سے 32 حبشے کے رہنے والے تھے اور 8 شام کے رومی تھے۔ ایک قول کے مطابق 80 آدمی تھے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں جن کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک قول کے مطابق 80 آدمی تھے جن میں سے 40 نجران کے تھے اور 32 حبشے کے اور 8 شام کے رومی تھے۔ بہرحال حضور نے ان لوگوں کو پوری سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، جسے سن کر یہ لوگ رو پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ پر جو کلام نازل ہوتا تھا یہ کلام اس سے کسی قطر مشابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت کے پاس نجاشی بادشاہ حبشے کا وفد آیا تھا، غالباً ان کی مراد انہی لوگوں سے ہے۔ غرض اس کے بعد اللہ کے رسول ان کی خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کی خدمت کے لیے ہم کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں نے ہمارے صحابہ کی بڑی عزت افزائی کی تھی، یعنی جب وہ ہجرت کر کے مکے سے حبشہ گئے تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں ان کے اس عمل کی مکافات کے لیے میں خود کھڑے ہو کر ان کو بدلا دوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے یہ کیفیت دیکھی کہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ ہے نا، شاہ ہے، شاہ حرمین شریفین،
شاہ ہے، دنیا کا شاہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے، سرکار دو عالم ہے۔ اور اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ اچھا کیا تھا جب ان پہ مشکل وقت تھا، تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا کروں، حالانکہ ان پہ مشکل وقت نہیں ہے لیکن یہ میرے مہمان ہیں۔ تو حضور کی اس سنت سے، اس طریقے سے یہ بات بھی آتی ہے سامنے۔ بہت سارے لوگ اس کو پرسنلی کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی نے ان کے ساتھ اچھائی کی ہوتی ہے نا، وہ اس کو کبھی بھولتے نہیں، وہ ہمیشہ ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ تو یہی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بھولے نہیں جنہوں نے آپ کے صحابہ کے ساتھ اچھا کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو یمن سے آ رہے تھے، جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ تھے، اور حضرت جعفر جو ہے وہ حبشہ سے آ رہے تھے، تو یہ ساتھ کیسے آئے؟ اس ضمن میں امام بخاری اپنی صحیح میں ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اپنے وطن یمن میں تھے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت کی خبر ملی، تو ہم لوگوں نے اس ضمن میں پھر اپنی طرف سے تیاریاں شروع کی۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے کہ ہم حضور سے ملنے کے لیے نکل سکیں، تو ایک قافلہ چلا جس میں میرے دو بڑے بھائی ابو بردہ اور ابو رحم بھی شامل تھے۔ ہمارے علاوہ ہمارے قبیلے کے 52 یا 53 افراد بھی تھے۔ تو جو میں نے آپ کو نمبرز دیے نا، یہ یمن کے اور نجران کے نمبرز، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بابا نجران تو ساؤتھ میں ہے اور وہ بھی عریبین پیننسولا میں، اور حضرت جعفر افریقہ سے، حبشہ سے آ رہے ہیں، تو یہ سارے آپس میں مل کے آئے کیسے؟ تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم 53 لوگ یمن کی بندرگاہ سے کشتی میں سوار ہوئے تاکہ حجاز کی بندرگاہ پر اتریں۔ اب ہوائیں تیز چلتیں اور ہماری کشتی کو دھکیلتی رہیں تو ہمیں حبشہ کے ساحل پر اترنا پڑا۔ جب ہم مجبوراً وہاں اتر گئے تو وہاں ہماری ملاقات حضرت جعفر سے ہو گئی۔ ہم ان کی معیت میں وہاں ہم نے اقامت کی، اور ہم وہیں سے پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو ہمیں اس وقت حضور کی بارگاہ عالی میں حاضر ہونے کی سعادت میسر آئی جب حضور خیبر کے قلعوں کو فتح کر چکے تھے۔ تو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں اس کو یوں روایت کیا۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ کیسے ملے۔ اچھا، بعض لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں تم پر یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے تم سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ اسی اثناء میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء بنت عمیس ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کے لیے گئیں۔ اسماء ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت عمر تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت اسماء کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا یہ اسماء بنت عمیس ہے۔ آپ نے کہا یہ حبشہ سے آئی ہیں؟ کیا یہ سمندری سفر طے کر کے آئی ہیں؟ اسماء نے جواب دیا ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم لوگ ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے ہیں، اس لیے تم سے زیادہ ہم اللہ کے رسول کے حقدار ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء کو غصہ آ گیا اور کہا ہرگز نہیں، باخدا تمہیں رسول اللہ کی معیت حاصل تھی۔ تم میں سے اگر کوئی بھوکا ہوتا تو حضور اسے کھانا کھلاتے تھے، اور اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کسی غلطی کا مرتکب ہوتا تو حضور اس کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ہم نے یہ عرصہ ایک ایسے ملک میں گزارا جو یہاں سے بہت دور تھا اور جس کے باشندوں کی اکثریت ہم سے بغض رکھتی تھی۔ اب اس کو یہیں روکتا ہوں اس بات کو۔ حضرت عمر نے جو کہا نا کہ ہم تم سے ہجرت میں سبقت لے گئے، تو یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ تو ہجرت حبشہ میں تو سبقت لے گئے، کہنے کا مقصد تھا حبشہ سے مدینے میں ہجرت میں سبقت لے گئے۔ اللہ اکبر، اس کا جواب دیا ہے انہوں نے، ہم نے یہ عرصہ ایک ایسے ملک میں گزارا جہاں کے لوگ ہم سے بغض رکھتے تھے، اپنے وطن سے دوری، اپنے اہل و عیال سے مہجوری اور طرح طرح کے شدائد ہم نے محض اللہ اور اس کے پیارے رسول کے لیے برداشت کیے۔ بخدا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک میں حضور کی خدمت میں جو آپ نے کہا ہے وہ بیان نہ کر دوں اور اپنے بارے میں حضور سے دریافت نہ کر لوں۔ بخدا بارگاہ رسالت میں نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ راہ حق سے بھٹکوں گی، اور نہ آپ کی باتوں میں کوئی اضافہ کروں گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت اسماء نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، حضرت عمر نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حضور نے پوچھا پھر تم نے اسے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ عرض کر دیا۔ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر اور ان کے احباب نے صرف ایک ہجرت کی ہے، اور ایک کشتی والوں تم 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک مکے سے حبشہ اور ایک حبشہ سے مدینے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب اہل سفینہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ جوق در جوق میرے پاس آتے اور حضور کے ارشاد کے بارے میں دریافت کرتے۔ دنیا میں کوئی چیز اس سے زیادہ ان کے لیے مسرت بخش نہ تھی، اور نہ کسی اور چیز کی اہمیت ان کے نفسوں میں ان الفاظ سے زیادہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری بار بار مجھ سے یہ حدیث سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم فتح خیبر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن حضور نے ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسماء بنت عمیس سے کہا وہ صرف فضیلت کی گردان میں تھا اور کوئی اس کی وجہ نہ تھی، تو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ دیکھو یہ ایک جوش ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ دیکھو ہم ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے، ہمارا حضور پر تم سے زیادہ حق ہے، اور اس طرح کی باتیں انسان جوش میں کر جاتا ہے۔ محبت کی بات ہوتی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر ابن امیہ الضمری کو نجاشی کی طرف بھیجا اور اس سے مطالبہ کیا کہ حضور کے صحابہ جو حبشہ میں موجود ہیں انہیں واپس بھیج دیں۔ چنانچہ سارے صحابہ حضرت جعفر کی معیت میں حاضر ہوئے۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان 6 سال تک حضرت جعفر نے مدینے کی طرف نہیں آئے، کیونکہ حضور کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی۔ حضور نے ہجرت حبشہ کی اجازت دی تھی، واپسی کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو اب جب یہ صحابی آئے حضرت عمر ابن امیہ ضمری، تو پھر یہ حضرت جعفر جو ہے ان کو اجازت ملی، تو اب یہ حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ تو اس وقت حضور خیبر میں تھے اور وہاں ہی ان سب کو شرف حضوری نصیب ہوا۔ جب حضرت جعفر حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے اپنے سینے سے لگایا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر فرمایا ما ادری، میں نہیں جانتا بأیہما انا اسر، میں ان دونوں میں سے کس چیز پر زیادہ خوش ہوں، بفتح خیبرہ ام بقدوم جعفرہ، کہ یا تو خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کی آمد سے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن کثیر نے تحریر فرمایا ہے کہ مکے کے مہاجر جو حبشے میں تھے اور حضرت جعفر کے ساتھ واپس آئے، ان کی تعداد 16 تھی۔ انہوں نے ان سب کے نام بھی بتفصیل لکھے ہیں، اس کو آپ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں پڑھ سکتے ہیں۔